بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ایک بار پھر روحانی وظائف آپ کے لیے ایک پر اثر اور آپ کی فرمائش پر ایک ایسا عمل لائی ہوں کہ جو آپ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے رزق کی ریل پیل ہو جائے گی۔ انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جب پیسہ مل جاتا ہے تو انسان مغرور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اسے اگر ہم اٹل حقیقت کہیں تو کچھ برا نہ ہوگا۔ جب انسان کے پاس ڈھیروں پیسہ جمع ہو جاتا ہے تو اس میں قدرتی طور پر کچھ غرور سا آ جاتا ہے، اور جو بہت زیادہ نادار، غریب، مجبور ہوتے ہیں وہ اس سے مانگتے ہیں، مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ دیتے ہوئے گھبراتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس کچھ کمی نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو بے حساب نوازتا ہے، اور جب نوازنے پہ آتا ہے تو اس قدر نواز دیتا ہے کہ بندہ اس قابل نہ بھی ہو تب بھی اس کو جھولیاں بھر بھر کے نوازتا ہے۔ تو ہمیں دن رات بس کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی کا۔ اسی کو یاد کرنا چاہیے، اسی کا نام کا وسیلہ لے کر مانگنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ سب کو چھوڑ کر ایک در پکڑ لیتا ہے تو پھر اس در سے خالی لوٹایا نہیں جاتا۔ یہاں پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا کیا چیز ہے، اور اللہ پر یقین کیا چیز ہے، اور اللہ کے بندوں، اللہ کے اولیاء کرام سے مانگنا کیا چیز ہے، اور بھروسہ کیا چیز ہے۔ تو راوی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک بندہ کسی ولی کے دربار کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہا تھا کہ اے اللہ کے ولی، بس 10 روپے کا سوال ہے، اے اللہ کے ولی، بس 10 روپے کا سوال ہے۔ وہ مانگے جا رہا تھا اپنی لے میں، اپنے محبت میں، اپنے جنون میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین تھا کہ وہ ولی مجھے دے گا، چاہے جیسے بھی دے گا۔ اب پاس سے ایک ایسا بندہ گزرا جو کہ ولی اللہ کا منکر تھا اور بس ایک لے میں چلنے والا تھا۔ وہ اسے کہتا ہے، ارے چھوڑ، یہ تو کیا مانگتا ہے؟ تو اس سے مانگ رہا ہے جو خود چلنے کے قابل نہیں، اٹھنے کے قابل نہیں، سننے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس سے مانگ رہا ہے جو نہیں دیکھ سکتا، تو اس سے مانگ رہا ہے جو خود محتاج ہے، چھوڑ دے اس کو، تو اللہ سے مانگ۔ تو وہ بندہ کہتا ہے، نہیں، میں اس اللہ کے بندے سے مانگوں گا۔ اس بندے کو غصہ آ گیا، فوراً جیب سے 10 روپے نکالے اور اس بندے کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، جا اور یہ بار بار مانگنا چھوڑ دے۔ اب وہ بندہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ وہ فقیر، وہ جو مانگ رہا تھا، وہ کہتا ہے، اپنے ہاتھ بلند کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، دلائے بھی تو کس سے جو تیرا منکر ہے۔ اور پھر اس دربار کی طرف، اس فقیر کی طرف جس کا مزار تھا، اس طرف رخ کرتا ہے اور کہتا ہے، واہ اللہ کے ولی، دلائے بھی تو کس سے جو تیرا بھی منکر ہے۔ کیونکہ جب اللہ تک پہنچنا ہو تو اللہ کے ولی کے پاس جاؤ، اللہ کا ولی دلائے گا ہر وہ چیز۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دوں گی آپ کو کہ جب بندہ چھت پر جانا چاہتا ہے
تو ہوا میں اڑ کے نہیں جا سکتا، کسی بھی ذریعے سے نہیں جا سکتا جب تک سیڑھی کا سہارا نہ ہو۔ تو یہاں پہ لمبی چوڑی بات نہ کروں، تو بس ایک چیز ہے کہ جب بھی بندہ کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اسے وہ چیز عطا کر دیتی ہے۔ اب چاہے وہ ایک پتھر پر یقین ہی کیوں نہ کرے، تو جب کامل یقین ہو تو اللہ کی ذات اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب یہ لینے والے کا ظرف ہے کہ وہ کتنا لیتا ہے اور کس قدر مانگتا ہے۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام جو سب سے اونچا ہے اور اسی کے وظائف ہیں، اسی کے نام کا ذکر ہے، تو جب اس کے ناموں سے ہٹ جائیں گے، دوری اختیار کر لیں گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اللہ سے لو لگا لیں، اللہ کی ولیہ بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں، اسی کے دربار پہ حاضری دیں، پھر دیکھیے گا ہر وہ چیز آپ کے قدموں میں ہوگی جس کی آپ دن رات خواہش رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں پیسہ ملے، انہیں دولت ملے، اور اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ جب رزق ہاتھ میں آتا ہے، پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، وہ یہ میرے بہن بھائی عمل ضرور کریں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات ان کے پیسوں میں، ان کے رزق میں بے شمار برکت عطا فرما دے گی۔ صرف 100 کا، 10 کا ہو، 20 کا ہو، 50 کا ہو، چاہے 500 کا ہو، جتنا بڑا نوٹ ہوگا اتنی زیادہ رحمتیں ہوں گی۔ کرنا کیا ہے کہ ایک 500 کا نوٹ لے لینا ہے دن کے کسی بھی حصے میں، اور لگاتار اس 500 کے نوٹ کے اوپر 3 دن وظیفہ کرنا ہے۔ 3 دن لگاتار اس نوٹ کے اوپر وظیفہ کرنا ہے۔ کیسے کہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور یا رزاق یا اللہ، یا رزاق یا اللہ، اس کو آپ نے 414 مرتبہ ایک دن، 414 مرتبہ دوسرے دن، 414 مرتبہ تیسرے دن، یعنی 3 دن لگاتار اس 500 کے نوٹ پر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اب اس 500 کے نوٹ کا کیا کرنا ہے؟ چاہیں تو اس سے خود کچھ لے کے، پکا کے، ختم دلوا کے، درود پاک اس پہ پڑھ کر تو اس کھانے وغیرہ کو گھر والے کھا لیں۔ چاہیں تو اگر آپ باحیثیت ہیں تو انہیں غریبوں میں تقسیم کر دیں کچھ پکا کے، چاہیں تو وہ 500 کا نوٹ ہی کسی غریب، فقیر، کسی بیوہ، کسی یتیم کو وہ دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، کسی مسجد میں دے دیں، کسی جامعہ میں دے دیں، اور یہ نیت کریں کہ یا باری تعالیٰ میرے پیسوں میں بے شمار برکت عطا فرما۔ وہ 500 کا نوٹ جب جائے گا صدقہ بن جائے گا، اور اللہ پاک کوہ احد کے پہاڑ جتنا آپ کو لوٹا دے گا۔ وہ 500 کا نوٹ 5 کروڑ کے برابر ہو جائے گا۔ آزما لیں میرا یہ وظیفہ، بہت ہی زیادہ پاورفل یہ عمل ہے، بہت ہی زیادہ یہ پر یقین ہو کے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کی ذات آپ کی ہر مشکل حل فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جو دعاؤں کے طلبگار ہیں، خواہشیں رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی حاجتیں پوری کرے، تو ایک میری بہن ہیں زرینہ بی بی، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ کوثر خان ہیں اور شبیر ہیں، شہناز بخشی ہیں، زینب بھی ہیں، فیصل بابر ہیں، اور شیخ معین ہیں، سلمان خان ہیں، رافیہ خان ہیں، کنیز فاطمہ ہیں، شمیم ہیں، سیدہ ممتاز ہیں، سادم حسین ہیں، اس کے علاوہ سلیم اللہ ہیں، رخسانہ زین ہیں، نورین علمہ ہیں، شاکر خان ہیں، سید علی ہیں، اور اخلاق ارشد۔ یہ میرے چند بہن بھائی جنہوں نے دعا کی درخواست کی۔ اس کے علاوہ ظہیر احمد ہیں، محمد عمر رضوی ہیں، گورنمنٹ جاب کے لیے درخواست کی۔ اللہ پاک آپ کو گورنمنٹ جاب دلائے، آپ کی جو خواہشیں ہیں وہ پوری کرے، اور اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
ہماری مشکلات پریشانیاں حل کرے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہماری ان زندگیوں سے تمام پریشانیاں دور کر دے، اور ہمیں اس کرونا وائرس کے موذی مہلک امراض سے نجات عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔